بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہدایت النحو کا دوسرا سبق ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کلمہ کی تعریف اور اس کی اقسام پڑھی تھیں کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم اور فعل اور حرف۔ اب اس سبق میں ہم جو کلمہ کی اقسام ہیں ان کی تفصیل پڑھیں گے۔ تو پہلے عبارت دیکھ لیں۔ وحد الاسم انہ کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها غیر مقترن بأحد الازمنة الثلاثة عن الماضی والحال والاستقبال كرجل وعلم، وعلامته ان يصح الاخبار عنه وبه كزيد قائم، والاضافة كغلام زيد، ودخول لام التعریف كالرجل، والجر والتنوین نحو بزید، والتثنیة نحو رجلان، والجمع والنعت نحو رجل عالم، والتصغير نحو رجيل، والنداء نحو يا زيد، فإن كل هذه من خواص الاسم. ومعنى الإخبار عنه أن يكون محكوما عليه لكونه فاعلا أو مفعولا، أي مفعول ما لم يسمى فاعله، أو مبتدأ، ويسمى اسما لسموه لعلوه على قسيميه لا لكونه واسما علامة على المعنى. وحد الفعل أنه كلمة تدل على معنى في نفسها مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة كضرب يضرب اضرب، وعلامته أن يصح الإخبار به لا عنه، ودخول قد والسين وسوف، والجزم نحو قد ضرب وسيضرب وسوف يضرب ولم يضرب، والتصريف إلى الماضي والمضارع وكونه أمرا ونهيا، واتصال الضمائر البارزة المرفوعة نحو ضربت، وتاء التانيث الساكنة نحو ضربت، ونوني التأكيد أي الثقيلة والخفيفة نحو اضربن اضربن، فإن كل هذه من خواص الفعل. ومعنى الإخبار به أن يكون محكوما به كالخبر، ويسمى فعلا باسم أصله وهو المصدر، لأن المصدر هو فعل الفاعل حقيقة. وحد الحرف أنه كلمة لا تدل على معنى في نفسها بل تدل على معنى في غيرها، نحو من، فإن معناها الابتداء، وهي لا تدل عليه إلا بعد ذكر ما منه الابتداء، كالبصرة والكوفة، كما تقول سرت من البصرة إلى الكوفة. وعلامته ألا يصح الإخبار عنه ولا به، وألا يقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال. وللحرف في كلام العرب فوائد كثيرة كالربط بين الاسمين نحو زيد في الدار، أو الفعلين نحو أريد أن تضرب، أو اسم وفعل كضربت بالخشبة، أو الجملتين نحو إن جاءني زيد أكرمته، وغير ذلك من الفوائد التي تعرفها في القسم الثالث إن شاء الله تعالى. ويسمى حرفا لوقوعه في الكلام حرفا أي طرفا، لأنه ليس مقصودا بالذات مثل المسند والمسند إليه. تو یہاں سے اسم کی تعریف اور اس کی علامات بیان کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اسم کی تعریف ہے وحد الاسم، حد کہتے ہیں تعریف کو۔ اسم کی تعریف یہ ہے انہ کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها، کہ یہ اسم ایسا کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے، یا اپنے اندر جو معنی ہے اس پر وہ دلالت کرتا ہے۔ غیر مقترن، یہ غیر یہ حال بن رہا ہے، یہ اس وجہ سے منصوب ہے۔ مقترن یہ اس کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، اس حال میں کہ وہ ملا ہوا نہ ہو بأحد الازمنة الثلاثة، 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ۔ اعنی، میری مراد کیا ہے 3 زمانوں سے؟ الماضی والحال والاستقبال۔ یہ اعنی فعل ہے، آگے جو لفظ ہوتا ہے وہ اس کے لیے مفعول بنتا ہے، یعنی میری مراد، میں نے یہ مراد لیا ہے 3 زمانوں سے، ماضی کو اور حال کو اور استقبال کو۔ گزشتہ زمانہ اور موجودہ زمانہ اور آئندہ زمانہ، یہ 3 زمانے ہیں۔ تو اب اسم کی تعریف میں 2 قیدیں ہو گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے معنی پر خود دلالت کر رہا ہو،
اپنے معنی پر دلالت کرنے میں یہ کسی اور لفظ کا محتاج نہ ہو، تو اس سے حرف کو نکال لیا کہ حرف اپنے معنی پر خود دلالت نہیں کرتا۔ دوسری چیز ہے کہ 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں نہ پایا جائے، اس سے فعل نکل گیا کہ فعل میں کوئی نہ کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ اسم کی مثال دی ہے رجل و علم۔ رجل ایک لفظ ہے تو یہ اپنے معنی پر خود دلالت کر رہا ہے، کسی اور لفظ کو ساتھ ملائے بغیر اس کا معنی معلوم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح علم ایک لفظ ہے، یہ اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے، کسی اور لفظ کو ملائے بغیر اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ اسم کی مثالیں ہیں۔ وہ علامتہ، آگے اسم کی علامات بیان کر رہے ہیں، کون سی باتیں کسی لفظ میں پائی جائیں کسی کلمے میں تو ہم اس کو اسم شمار کریں گے۔ پہلی علامت یہ ہے ان یصح الاخبار عنہ، کہ اس سے خبر دینا صحیح ہو، اس کے بارے میں خبر دینا صحیح ہو۔ آگے اس کا مطلب آئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر حکم لگانا صحیح ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا آدمی ہے یا ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہم کوئی خبر دے سکیں یا جس پر ہم کوئی کام کرنے والا حکم لگا سکیں، تو یہ اسم کے ساتھ ہی خاص ہے۔ فعل پر ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے، یا فعل کسی کام کے بارے میں یا حرف کے بارے میں ہم کوئی خبر نہیں دے سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس کو مخبر عنہ بنانا صحیح ہو، جس کے بارے میں خبر دی جائے اس کو مخبر عنہ کہتے ہیں، تو اس کو مخبر عنہ بنانا صحیح ہو، یعنی وہ محکوم علیہ بن سکتا ہو، اس پر کوئی حکم لگانا صحیح ہو، یا دوسرے الفاظ میں مسند الیہ بن سکتا ہو، اس کی طرف کسی چیز کی اسناد کی جا سکتی ہو۔ جیسے زید قائم ہے، یہاں پر زید ایک لفظ ہے، قائم جو قیام ہے اس کی زید کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، تو زید کے بارے میں قائم کھڑا ہونے کی خبر دی جا رہی ہے، تو یہاں پر زید مخبر عنہ بن رہا ہے، تو لہٰذا یہ اسم ہونے کی علامت ہے۔ یا زید پر قائم کھڑے ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے تو زید محکوم علیہ بن رہا ہے، یا زید کی طرف کھڑے ہونے کی اسناد کی جا رہی ہے، زید مسند الیہ بن رہا ہے، تو یہ محکوم علیہ ہونا یا مسند الیہ ہونا یا مخبر عنہ ہونا یہ ایک ہی چیز ہے، یہ اسم کی علامت ہے۔ اور مضاف ہونا، جیسے غلام زیدن، غلام کی زید کی طرف اضافت ہے، یہ مضاف ہے، تو مضاف ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے، فعل اور حرف مضاف نہیں ہوتے۔ ودخول لام التعریفی، اور لام تعریف کا داخل ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے، جیسے الرجل، رجل کے شروع میں جو الف لام آ گیا ہے یہ معرفہ بنانے والا ہے، تو یہ بھی اسم کی علامات میں سے ہے، کیونکہ تعریف اور تنکیر، معرفہ اور نکرہ یہ اسم کے اندر پائے جاتے ہیں، فعل اور حرف کے اندر نہیں پائے جاتے۔ والجر والتنوین، اور جر کا آنا یہ بھی اسم کی علامت ہے، کیونکہ یہ حرف جر کی وجہ سے آتی ہے جر، تو حرف جر صرف اسم پر داخل ہو سکتا ہے۔ اور تنوین جو آخر میں آتی ہے وہ بھی اسم کی علامت ہے، کیونکہ تنوین کی مختلف اقسام آگے آپ پڑھیں گے، وہ تنکیر کے لیے آتی ہے یا تمکن کے لیے آتی ہے یا عوض کے لیے، تو یہ ساری باتیں اسم کے اندر ہی پائی جاتی ہیں۔ جیسے بی زیدن، تو ایک تو اس میں جر ہے، با حرف جر کی وجہ سے، دوسرا اس میں آخر میں تنوین ہے، تو یہ اسم کی علامات میں سے ہے۔ والتثنیۃ، تو تثنیہ کی مثال ہے رجلانی، 2 مرد، تو اس میں تعدد پایا جاتا ہے، تعداد پائی جاتی ہے، تو یہ بھی اسم کے اندر تعداد پائی جاتی ہے، تو یہ اسم کی علامت ہے۔ والجمع، اسی طرح جمع، جیسے رجال، بہت سارے مرد، تو یہ بھی تعداد جمع ہونا اسم کی علامت ہے۔ والنعت، اور کسی کی صفت بیان کی جائے یعنی وہ موصوف ہو، یہ بھی اسم کی علامت ہے، جیسے رجل نے اس کی صفت بیان کر دی ہے عالم۔ والتصغیر، اسی طرح تصغیر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا کر کے کسی چیز کو بیان کرنا، جیسے رجیل، رجل کو رجیل کرنا کہ چھوٹا سا مرد، تو یہ تصغیر چھوٹا بڑا کرنا یا تحقیر یہ بھی اسم کے اندر پایا جاتا ہے، تو یہ بھی اسم کی علامات میں سے ہے۔ والنداء نحو یا زید، اور ندا کسی کو بلانا یا پکارنا یہ بھی اسم کی علامات میں سے ہے، جیسے یا زید۔ فإن كل هذه من خواص الاسم، تو یہ ساری جو علامات ہیں، علامت کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسم کے خواص ہیں، یہ والی ساری باتیں صرف اسم میں ہی پائی جا سکتی ہیں، اسم کے علاوہ فعل اور حرف میں نہیں پائی جا سکتی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں
ایک ہی وقت میں ایک لفظ کے اندر پائی جائیں گی تب وہ اسم ہوگا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ان میں سے ایک یا دو یا چند ایک وقت میں پائی جائیں گی۔ ومان الاخبار عنہ، جو پہلی علامت بیان کی تھی کہ اس کے بارے میں خبر دینا صحیح ہو، اس کا معنی بیان کر دیا، ان یکون محکوما علیہ، کہ اس پر حکم لگانا صحیح ہو، یعنی وہ مسند الیہ بن سکتا ہو۔ کس بات کا حکم لگانا؟ لکونی فاعلا، کہ وہ فاعل ہے، اس نے کوئی کام کیا ہے، او مفعولا، یا وہ نائب فاعل ہے، یعنی مفعول ما لم یسمى فاعلہ، او مبتدا، یا وہ مبتدا ہے، اس کے بارے میں کوئی خبر دی جا رہی ہے۔ ویسمى اسما، اب اسم کی وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کو اسم کا نام کیوں دیا گیا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو نحوی ہیں ان کے دو گروہ ہیں، ایک بصریین ہیں جو بصرہ کے رہنے والے، اور ایک کوفیین ہیں جو کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ بصریین ہیں بصرہ کے رہنے والے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اسم اصل میں سمون سے نکلا ہے۔ سمون کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، اعلیٰ ہونا، تو یہ جو اسم ہے اس کو سمون سے آخر سے واو کو حذف کر کے شروع میں حمزہ لگا دیا ہے، اس کے عوض میں اسمون بنا دیا ہے۔ تو یہ اس کو سمون سے کیوں بنایا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسم اپنی دونوں جو قسیم ہیں، قسیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو دوسرے دو ساتھی ہیں کلمہ کی اقسام میں، فعل اور حرف، ان دونوں سے یہ بلند ہے کہ یہ مسند بھی بن سکتا ہے، مسند الیہ بھی بن سکتا ہے، جبکہ دوسرے جو فعل ہے وہ صرف مسند بن سکتا ہے، مسند الیہ نہیں بن سکتا، اور حرف کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ تو اس لیے اس کو سمون سے بلند ہونے کے معنی میں بنایا گیا ہے۔ اور جو کوفیین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ وسمن سے نکلا ہے، واو کو حمزہ سے بدل دیا ہے، اسمن بنا دیا ہے۔ وسمن کا مطلب ہوتا ہے علامت، تو یہ اسم اپنے معنی پر علامت ہوتا ہے، معنی پر دلالت کرتا ہے، اس لیے اس کو وسمن سے بنایا ہے۔ لیکن مصنف کے نزدیک بصریین والا مذہب زیادہ راجح ہے، زیادہ درست معلوم ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے اس کو اختیار کیا ہے اور کوفیین کے مذہب کی تردید کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یسمى اسمن، اس کو اسم کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ لسموه ای لعلوه، اس کے بلند ہونے کی وجہ سے، علی قسیمیہ، اپنی دونوں قسیموں پر۔ قسیم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو دو ساتھی ہیں کلمہ کی اقسام میں، فعل اور حرف، ان پر یہ بلند ہے۔ لا لکونہ، یہاں سے کوفیین کے مذہب کی تردید کی ہے، لا لکونہ وسمن علامتاً علی المعنی، اس وجہ سے نہیں کہ یہ معنی پر علامت ہے تو اس کو وسمن سے بنا دیا ہے، اس طرح نہیں ہے، کیونکہ معنی پر تو فعل بھی دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ آگے فعل کی تعریف بیان کر رہے ہیں، وحد الفعل انہ کلمۃ، کہ یہ ایسا کلمہ ہے، تدل علی معنی فی نفسہا، جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے یا اپنے اندر جو معنی ہے اس پر دلالت کرے، مقترنۃ، یہ حال ہے اس حال میں کہ وہ ملا ہوا ہو، بأحد الازمنۃ الثلاثۃ، تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ۔ یعنی اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو اپنے معنی پر وہ خود دلالت کرے، دوسری چیز کا محتاج نہ ہو، دوسرا اس میں تین زمانوں میں سے کوئی نہ کوئی زمانہ بھی پایا جائے، جیسے ضربہ، اس نے مارا گزشتہ زمانے میں، تو اس سے مارنے والا معنی بھی خود سمجھ میں آ رہا ہے اور زمانہ بھی گزشتہ اس میں پایا جا رہا ہے۔ یضرب، وہ مارتا ہے یا مارے گا موجودہ یا آئندہ زمانے میں، اضرب، تو مار ابھی موجودہ زمانے میں، تو ان کے اندر زمانہ بھی پایا جاتا ہے اور یہ اپنے معنی پر بھی دلالت کر رہی ہیں۔ وہ علامتہ، فعل کی علامات کیا ہیں؟ یہ ہیں، ان یصح الاخبار بہ لا عنہ، کہ اس کی خبر دینا تو صحیح ہو، لا عنہ، اس کے بارے میں خبر دینا صحیح نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو مخبر بہ بنانا تو صحیح ہے، مخبر عنہ بنانا صحیح نہیں ہے۔ مخبر بہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کی خبر دی جا رہی ہے کسی اور شخص کے بارے میں، کسی اور چیز کے بارے میں، خود اس کام کے بارے میں کوئی خبر نہیں دی جا سکتی، یعنی اس کو مخبر عنہ نہیں بنایا جا سکتا۔ دوسرے الفاظ میں اس کو محکوم بھی تو بنایا جا سکتا ہے، یعنی اس کام کا حکم لگا سکتے ہیں کسی اور شخص پر یا چیز پر، اس کو محکوم علیہ نہیں بنا سکتے، یعنی اس پر کسی اور کام کا حکم نہیں لگا سکتے اس کام پر۔ یا اس کو مسند تو بنا سکتے ہیں، یعنی اس کام کی اسناد کریں کسی اور کی طرف، لیکن اس کو مسند الیہ نہیں بنا سکتے کہ کسی اور چیز کی اسناد کریں اس کام کی طرف۔ اور دوسری علامت ہے دخول قد، قد کا داخل ہونا۔ قد چونکہ تحقیق کے لیے آتا ہے یا تقلیل کے لیے آتا ہے، تو یہ معنی بھی
فعل کے اندر پائے جاتے ہیں۔ والسین وسوف، سین اور سوف کا داخل ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے، کیونکہ یہ مستقبل کے معنی کے لیے آتے ہیں، تو مستقبل کا معنی فعل کے اندر پایا جاتا ہے۔ والجزم، اور جزم کا آنا یہ بھی فعل کی علامت ہے، کیونکہ یہ حرف جزم کی وجہ سے جزم آتی ہے، تو حرف جزم صرف فعل پر داخل ہو سکتا ہے۔ تو ان کی مثالیں دی ہیں قد ضرب، سیضرب، سوف یضرب اور لم یضرب۔ والتصریف الی الماضی والمضارع، اور کسی لفظ کا ماضی اور مضارع کے اندر اس کی گردان ہونا، یعنی ماضی اور مضارع کے مختلف صیغے اس سے بن رہے ہیں، یہ بھی فعل کی علامت ہے، فعل کی گردان ہوتی ہے، اسم کی نہیں ہوتی۔ وَكَوْنُهُ أَمْرًا وَنَهْيًا، اور کسی کا کلمے کا امر یا نہیں ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے، کیونکہ جو حکم دیا جاتا ہے یا منع کیا جاتا ہے وہ کسی فعل سے کام کا حکم ہوتا ہے، کام سے منع کیا جاتا ہے۔ وَاتصَّالُ الضَّمَائِرِ الْبَارِزَةِ الْمَرْفُوعَةِ، ضمیر بارز مرفوع کسی کے ساتھ اگر ملی ہوئی ہے تو یہ بھی فعل کی علامت ہے، جیسے ضربت، تو اس میں ضرب فعل ہے، تو یہ جو ضمیر ہے یہ بارز ہے، یعنی نظر آ رہی ہے، اور مرفوع ہے یعنی فاعل کی ضمیر ہے اور فعل کے ساتھ متصل ہے، تو یہ اس فعل کے فعل ہونے کی علامت ہے۔ وتاء التانیث الساکنۃ، اسی طرح تائے تانیث جو ساکن ہو اس کا کسی کلمے کے ساتھ ملا ہوا ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے، جیسے ضربت، تو یہ تائے تانیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ فاعل مؤنث ہے، تو فاعل مؤنث ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر فعل بھی موجود ہے، تو فعل کا یہ فاعل ہوتا ہے، تو یہ فعل ہونے کی علامت ہے۔ وَنُونَ التَّاکِیدِ، یہ اصل میں نون نئی التاکید ہے، دو نون، تو یہ تثنیہ کے جو نون ہے یہ اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے۔ تاکید کے جو دو نون ہیں، نون ثقیلہ اور نون خفیفہ، تو یہ بھی کسی کلمے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو اس سے بھی وہ فعل ہونے کی علامت ہے، جیسے اضربن اور اضربن، تو یہ تاکید کے معنی دینے کے لیے آتے ہیں، تو تاکید کا معنی بھی فعل کے اندر، کام کے اندر پایا جاتا ہے۔ فإن كل هذه من خواص الفعل، یہ سارے کے سارے فعل کے خواص ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں فعل کے ساتھ خاص ہیں، اسم اور حرف کے اندر نہیں پائی جاتی۔ ومعنى الاخبار به، اخبار به کا مطلب یہ ہے ان يكون محکوما به كالخبر، کہ اس کا حکم لگایا جا سکے کسی اور چیز پر، جیسا کہ خبر ہوتی ہے۔ ويسمى فعلا، اس کی وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کو فعل کا نام کیوں دیا گیا ہے، باسم اصلہ، کہ اس کا جو اصل ہے جس سے یہ فعل بنتا ہے وہ المصدر، وہ مصدر ہے، اس کا نام تھا فعل، تو یہ جو فعل ہے یہ اس کی فرع ہے، تو اصل کے نام سے فرع کا نام رکھ دیا گیا ہے، اس کو یہ نام دے دیا گیا ہے۔ تو مصدر اس کی اصل کیوں ہے؟ لأن المصدر هو فعل الفاعل حقیقتاً، اس لیے کہ فاعل کا جو فعل ہوتا ہے حقیقت میں وہ مصدر ہی ہوتا ہے۔ ضرب زید، تو اس میں زید کا جو فعل ہے وہ ضرب مارنا مصدر ہے، تو مصدر اس کی اصل ہے، سارے افعال اسی مصدر سے بنتے ہیں، تو مصدر کا نام تھا فعل، تو مصدر کے نام سے جو اس کی فرع ہے فعل، اس کا بھی نام رکھ دیا گیا ہے۔ آگے حرف کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ وحد الحرف، حرف کی تعریف یہ ہے انہو کلمۃ، کہ وہ ایسا کلمہ ہے لا تدل علی معنی فی نفسہا، جو اپنے معنی پر خود دلالت نہ کرے، بل تدل علی معنی فی غیرہا، بلکہ وہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی غیر کا محتاج ہو، یعنی کسی غیر کے ساتھ مل کر وہ اپنے معنی پر دلالت کرے، خود وہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کر سکتا۔ نحو من، جیسے مثال ہے من، اس کا مطلب ہے سے، یعنی یہاں سے شروع کیا جا رہا ہے، یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے۔ فإن معناها الابتداء، اس کا مطلب ہے ابتدا، یعنی یہاں سے۔ تو وہی لا تدل علیہ، یہ اس ابتدا پر دلالت نہیں کرتا، الا بعد ذکر ما منہ الابتداء، مگر یہ کہ جب اس جگہ کا ذکر کر دیا جائے جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، تب اس کا معنی سمجھ میں آئے گا۔ کالبصرۃ والکوفۃ، جیسے بصرہ یا کوفہ۔ کما تقول، جیسے تم کہو سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، کہ میں چلا بصرہ سے کوفہ تک، تو یہاں پر بصرہ کا لفظ ساتھ لگایا ہے، تب اس کا معنی سمجھ میں آیا کہ بصرہ سے، اگر یہ نہیں لگائیں گے تو صرف سے، اس سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وعلامتہ، حرف کی علامت کیا ہے؟ اللہ یصح الاخبار عنہ ولا بہ، کہ اس کے بارے میں خبر دینا بھی صحیح نہیں ہے اور اس کی خبر دینا بھی صحیح نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ نہ اس کو مخبر عنہ بنا سکتے ہیں، نہ مخبر بھی،
نہ اس کو محکوم علی بنا سکتے ہیں، نہ محکوم بہی، نہ اس کو مسند الیہ بنا سکتے ہیں اور نہ مسند۔ وَأَلَّا يَقْبَلَ علامات الاسماء ولا علامات الافعال، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسماء کی جو اسم کی علامات پہلے بیان کی گئی ہیں اور فعل کی جو علامات بیان کی گئی ہیں ان کو قبول نہ کرے، یعنی جس لفظ میں اسم اور فعل کی علامات میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے تو یہ اس کے حرف ہونے کی علامت ہے۔ آگے ایک شبہ کا جواب دے رہے ہیں کہ جب ہم نے کہا کہ جو حرف ہے وہ نہ مسند بن سکتا ہے نہ مسند الیہ بن سکتا ہے تو پھر شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس کا جواب دیا ہے وَلِلْحَرْفِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فَوَائِدٌ كَثِيرَةٌ، کہ حرف بیکار چیز نہیں ہے بلکہ عربی زبان میں اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ کالربط بین الاسمین، جس طرح دو اسموں کے درمیان ربط جوڑ پیدا کرنا، جیسے زید فی الدار، تو زید دار، زید اور گھر یہ دو لفظ ہیں، تو ان کے درمیان فی کا جب لفظ لگایا ہے زید فی الدار تو ان میں ربط پیدا ہو گیا ہے کہ زید گھر میں ہے، تو اس سے جملہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب الفعلین، یا دو فعلوں کے درمیان ربط پیدا کرنا، ارید ان تضربا، میں ارادہ کرتا ہوں کہ تو مارے، تو ان کا جو لفظ آیا ہے کہ تو اس سے مارنے والا جو فعل ہے وہ اریدو کے ساتھ جڑ گیا ہے، ربط پیدا ہو گیا ہے، ورنہ یہ دونوں الگ الگ فعل شمار ہوں گے۔ او اسم و فعل، یا اسم اور فعل کے درمیان ربط پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے ضربت بالخشبتی، میں نے مارا لکڑی کے ذریعے، لکڑی کے ساتھ۔ اگر با حرف کو نہیں لگائیں گے تو مطلب ہوگا ضربت الخشبۃ، میں نے مارا لکڑی کو۔ اب الجملتین، یا دو جملوں کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے، جیسے ان جاءنی زید اکرمتہ، اگر زید میرے پاس آیا تو میں اس کا اکرام کروں گا۔ ان جو لفظ ہے اگر، اس سے زید میرے پاس آیا میں اس کا اکرام کروں گا، ان دو جملوں کے درمیان ربط پیدا ہو گیا ہے کہ یہ شرط اور جزا ہے۔ وغیر ذلک من الفوائد، اس کے علاوہ بھی بہت سارے فوائد ہیں، التی تعریفها فی القسم الثالث، انشاءاللہ جو آپ تیسری قسم میں پہچان لیں گے جو خاص حرف کے بارے میں ہے، اس میں اس کے سارے فوائد ذکر کیے جائیں گے۔ وَيُسَمَّى حرفاً، اس کی وجہ تسمیہ بیان کر رہی ہے کہ اس کو حرف کیوں کہا جاتا ہے، لِوُقُوعِهِ فِي الْكَلَامِ حَرْفًا أي طرفاً، حرف کا مطلب ہوتا ہے طرف، طرف کا مطلب ہے کنارہ، تو یہ کلام میں ایک کنارے پر واقع ہوتا ہے اس لیے اس کو حرف کہا جاتا ہے۔ تو کنارے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل آخر میں آئے گا یا بالکل شروع میں آئے گا، درمیان میں نہیں آ سکتا، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے لِأَنَّهُ لَيْسَ مَقْصُودًا بِالذَّاتِ مِثْلَ الْمُسْنَدِ وَالْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، کہ کلام کے اندر جس طرح مسند اور مسند الیہ مقصود بالذات ہوتے ہیں اس طرح یہ مقصود بالذات نہیں ہوتا، بلکہ یہ مقصود سے ہٹ کر ہوتا ہے، مقصود سے ایک کنارے پر ہوتا ہے، اس لیے اس کو طرف یعنی حرف کہا جاتا ہے۔